اس حوالے سے جو یہ ہمارے درسی کتب ہیں ان کا جو معیار ہے آیا وہ اس چیز کو میٹ کر رہے ہیں یا آپ اس میں کچھ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا موڈیفائڈ کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں اوورآل؟ اصل میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ٹیکسٹ بک جب ڈیولپ کی جاتی ہے تو اس سے پیچھے جو ہے اس کے ایک کریکولم ہوتا ہے یا نصاب ہوتا ہے۔ اب اگر نصاب جو ہے وہ ٹھیک بنیادوں پہ ترتیب دیا جائے، اس کی صحیح طریقے سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی جائیں، اس کو گراؤنڈ پر صحیح طریقے سے اسیسمنٹ ہوں کہ ہماری نیڈز کیا ہیں نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ، ہم کس قسم کے افراد کار تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پہلا مرحلہ ٹھیک طریقے سے یا جس کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، مثلا پیرنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں یا ایجوکیشنسٹ ہیں، ان سے اگر یہ مطلب رجوع کریں، وہاں پر نیڈ آئیڈینٹیفائی ہوں، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ترتیب دیا جائے تو سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک بہتر درسی کتب بھی وجود میں آتی ہیں۔ تو درسی کتب جو ہے وہ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی خدا نخواستہ کہ یہ بالکل غیر معیاری ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعلیٰ قسم کی درسی کتب ہمارے اس وقت بھی موجود ہیں۔ ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ بار بار جو ہے وہ زبان تبدیل کی جاتی ہے۔ جیسے مطلب ہمارے بچے گھر کے اندر یا تو بلوچی بول رہے ہوتے ہیں یا تو پھر سندھی بول رہے ہوتے ہیں یا پھر مدر جو ان کی آپ یوں کہیں کہ مادری جو زبان ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور پھر جیسے ہی آگے انوائرمنٹ میں ان کو ملتا ہے تو پھر نیشنل جو لینگویج ہے اردو، اس میں وہ گفتگو کرتے ہیں اور وہ ساری انوائرمنٹ اس قسم کی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ پھر کسی تعلیمی ادارے کے اندر آتے ہیں تو وہاں پر پھر انٹرنیشنل لینگویج، حالانکہ اگر اساتذہ کے جو پاکستانی اساتذہ ہیں ان کے پیشہ ورانہ جن کو ہم کہیں جی پروفیشنل اسٹینڈرڈز کو دیکھا جائے تو وہ 10 کی فہرست آتی ہے۔ اس 10 کی فہرست میں آخری جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی کو بطور فارن یا سیکنڈ لینگویج وہ پڑھایا جاتا ہے یا اس کو اس طریقے سے سمجھا جائے۔ لیکن جب ہم یہاں پر ایجوکیشن سسٹم کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی یہ فارن نہیں، یہ تو نیشنل لگ رہی ہے۔ بالکل۔ تو کسی بھی قوم کو اگر اس کی بنیادوں سے محروم کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ اس کو اس کی قومی زبان سے محروم کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں پر اپنی جو ان کی قومی زبان ہے اس میں وہ تعلیم دیتے ہیں۔ چائنا کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، ایون کہ آپ جرمنی کے اندر دیکھیں وہی ہے، ترکی کے اندر دیکھا جائے وہی۔ اس کو ایز اے فارن لینگویج، ظاہر انٹرنیشنل لینگویج ہے، ہم کہیں گے جی بڑی زبان ہے، وقت کا علم اس کے اندر موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی زبان سے کوئی قطع تعلق کر لیا جائے، بے شک زبان سکھائی جائے، لیکن جو ذریعہ تعلیم ہے اصل میں قومی زبان میں ہونا چاہیے۔ جب قومی زبان میں ہوگا تو بچے جو ہے ہماری جو نئی نسل ہے وہ اپنی بنیادوں سے جڑی رہے گی، ان کے جو نیشنل ہیروز ہیں ان کی وہ شناخت کریں گے۔ اب ظاہر ہے بکس جو ہے اس کے اندر بھی شخصیات ہوتی ہیں، مثلا ہم اردو پڑھا رہے ہیں، اگر بچے جو ہے وہ غالب، اقبال، میر، شبلی ان سے واقفیت نہیں رکھتے تو ایک بہت بڑی شخصیات ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ورثے سے ہی محروم ہو رہے ہیں۔ تو میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جی جو ایجوکیشن ہے وہ نیشنل لینگویج میں ہونی چاہیے، اور انگریزی کو بطور فارن لینگویج یا سیکنڈ لینگویج بے شک سکھایا جائے، لیکن اس کو مسلط نہ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقے سے کوالٹی آئے گی اور یہ یکساں طریقے سے ہو۔ بالکل صحیح فرمایا سر آپ نے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں اساتذہ کو درسی کے حوالے سے بھی کوئی تحفظات ہیں؟ درسی کتب کا سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فرسٹ اسٹیپ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اساتذہ کرام موجود ہیں جنہوں نے یوں سمجھیں کہ جن کے پاس جنہوں نے SSC کیا ہوا ہے یعنی میٹرک کیا ہوا ہے، اس کے بعد 1 سالہ ڈپلوما جس کو ہم PTC جو کہ اب ختم ہو چکا ہے صحیح وہ کیا ہوا ہے۔ اب اس ٹیچر کے حوالے اگر ہم کریں گے کہ جی وہ میتھمیٹکس بھی انگلش میں پڑھائے، اور انگلش تو ہے ہی ظاہر ایک سبجیکٹ کے طور پر اب موجود ہے، اور اس کو کہیں کہ جی آپ سائنس بھی آپ انگلش کے اندر پڑھائیں۔ پہلی صورت حال ہے کہ یہ سارے جتنے میں نے گنوائے ہیں کوئی 30 کے قریب ٹیکسٹ بک اگر سب کی سب اردو میں ہوتی
تب بھی کیا ایک پرائمری ٹیچر جو ہے وہ ایک ہے یا دو ہے کسی اسکول کے اندر، تو میرے خیال میں اس کے لیے کامن سینس ہی کافی ہے کہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ 3 جو ہے وہ ٹیکسٹ بک کو ڈیل کرے، ایک ٹیچر اور 6 کلاسز کو ڈیل کرے۔ یہ بڑی یوں کہیں گے کہ عجیب صورتحال سے اس وقت جو ہے ہمارے اساتذہ بھی گزر رہے ہیں اور ایجوکیشن سسٹم بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ چیلنجز کا حل نہیں ہے، حل تو موجود ہے، لیکن بہرحال پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو قومی زبان کے اندر تعلیم ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اساتذہ جس چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، جس سچویشن کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، وہاں پر ان کو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ بالکل، وہ اگر دی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کے اندر اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت جیسے کیا کہتے ہیں ریاست کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ترقیاں ہوئی ہیں کہ لوگ پہلے قبیلوں کے اندر رہتے تھے، گاڑوں میں رہتے تھے، قبائل سے نکل کر اس کے بعد پھر ریاستیں وجود میں آئیں۔ یہ اپنے پروسیس سے گزرنے کے بعد اس وقت نیشنل اسٹیٹس کا دور ہے، اور جمہوریت کو بطور یوں سمجھیں کہ عقیدہ اپنا لیا ہے کہ اب اگر کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہاں پر کوئی حکومت بنتی ہے تو یہ اصل میں وہاں کے رہنے والے لوگ ہی اس کا انتخاب کریں گے، کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی اور کو آ کر مسلط کر لے یا کوئی آ کر اس پر قبضہ کر لے۔ تو اب تو اس کو یوں سمجھیں کہ انٹرنیشنلی اس کو بطور عقیدے کے اپنا لیا گیا ہے، اور ظاہر ہے ہمارا ملک بھی ان مراحل سے گزر رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عوام ہی کے منتخب کردہ لوگوں کو تسلیم کیا جائے گا اور وہ اپنی ٹرم پوری کریں گے۔ بس اللہ کرے۔ یہ آپ نے بڑی ٹو دا پوائنٹ بات کیا، اور اس وقت کا آئی تھنک برننگ ایشو بھی ہے جو اس وقت ایک شور سا اٹھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس موقع پہ ایک ہمیشہ سی بات ہوتی آ رہی ہے کوالٹی ایجوکیشن کی، تو اس ایجوکیشن سسٹم میں کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یا اٹھانے کی ضرورت ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سر کوالٹی جو ہے، اب میں بھی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کے نزدیک یہ معیاری تعلیم کیا ہے یا کوالٹی ایجوکیشن کیا ہے، تو اگر وہ اس کو ایکسپریس کرے یا بیان کرے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ اختلاف ہو جائے، لیکن لفظ کوالٹی یا لفظ معیار پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو تعلیم کے حوالے سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ اصل میں گھر کا جو یونٹ ہے، یعنی بچہ بنیادی طور پہ، پہلے تو جو تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ جی بچہ جو ہے وہ ایک سفید کاغذ کی طرح ہے، اس پر جو بھی آپ لکیریں کھینچیں صحیح ہے، جیسے ہی اس پہ آپ لکھنا چاہیں وہ اسی طریقے سے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ لیکن بعد میں جو تھیوریز آئیں تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نہیں جی، یہ تو اصل میں بطن مادر سے بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس وقت بھی یہ اصل میں اس کا ذہن خالی نہیں ہوتا، اس کے جو فطرت ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ودیت کر دی گئی ہیں آلریڈی، صحیح، کچھ معلومات لے کر ہی آتا ہے۔ جب اس کو جیسے ہی دنیا کے اندر آتا ہے، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی انسٹیٹیوشن میں اس کی تربیت دی گئی ہے کہ جی آپ اس طریقے سے روئیں گے تو آپ کو دودھ ملے گا یا آپ کو فیڈ کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ اس دنیا سے تعارف حاصل کرتا ہے، پھر وہ رشتوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے، شناسہ شکلوں جب اشکال ان کے سامنے ہوتی ہیں یا لوگ شناسہ چہرے جو ہے اس کے سامنے آتے ہیں تو ان کی طرف وہ راغب ہوتا ہے جی۔ تو خالی اس ذہن تو وہ بطن مادر سے بھی نہیں آتا۔ اس کے بعد 5 سال کے بعد بھائی ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بچے کی عمر 5 سال ہوتی ہے، اب بہت سارے الفاظ، بہت ساری زبانوں کے الفاظ صحیح ہے وہ اپنے گھر میں سیکھ رہا ہوتا ہے، رشتوں کی شناخت اس کے پاس موجود ہے، اپنے ارد گرد جس کمیونٹی کے اندر وہ پل بڑھ رہا ہے وہاں پر کچھ اچھائی اور برائی کے معیارات کو بھی سمجھ رہا ہے، تو ایک اچھا خاصا ذخیرہ الفاظ لے کر تعلیمی ادارے کے اندر آتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ظاہر ہے، پہلا مرحلہ تربیت کا گھر ہے، اس کے والدین ہیں، ماں باپ بھائی، وہ جو کمیونٹی، یہ اس کے تربیت کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ اصل میں تعلیمی ادارے ہیں۔ اب تعلیمی ادارے میں جس کو ہم پرائمری ایجوکیشن کہتے ہیں، گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 5 تو یا اسی سے آپ اسٹارٹ لے لیں، تو اگر وہاں پر اس کی بنیاد صحیح رکھ دی جائے
تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے کسی بھی مرحلے میں کسی مشکلات کا سامنا ہوگا، اس لیے کہ جو زبان ہے اس کی ظاہر ہے چاہے انگریزی ہو یا اردو ہو، اس کی 4 بنیادی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہیں اس کے، مثلاً ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ اینڈ لسننگ ہے، صحیح ہے. تو یہ 4 جو بنیادی صلاحیتیں ہیں کسی بھی سبجیکٹ، کسی بھی زبان کو پڑھانے کے لیے، تو یہ چاروں اسکلز جو ہے وہ اگر بنیادی طور پہ پرائمری میں ہی ڈیولپ ہو جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آگے کسی بھی مرحلے پر اس سے کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پرائمری جو بنیاد ہے دنیا کے تمام ممالک اصل میں اسی کو زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر جب لفظ میں سے تعلیم استعمال کروں گا آپ اس کے اندر جو ہے یوں سمجھیں کہ موجود ہے تربیت، اس کو ہم الگ نہیں کریں گے، اس لفظ کے اندر ہی موجود ہے. بالکل، آپ نے پہلے بھی اس کو واضح کیا ہے. جب پرائمری کی صورتحال جیسے میں نے آپ کو سامنے رکھا کہ اس وقت جو سچویشن ہے ہماری، اساتذہ جس سچویشن کے اندر کام کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اصل میں کثیر الجماعتی صورتحال ہے، صحیح ہے، جہاں پر آپ کے پاس بہت زیادہ کلاسز ہیں، یعنی 6 کے قریب ہیں اور ٹیچر 1 ہے یا 2 ہے، اور دوسرا مطلب آپ یوں سمجھیں کہ جو سبجیکٹس ہیں ان کا ایک تنوع ہے، صحیح ہے، یوں سمجھیں کہ کوئی 30 کے قریب آپ کے پاس سبجیکٹس ہیں. اب یہ جس صورتحال میں ایک ٹیچر پرائمری لیول پہ، خصوصاً پرائمری، مڈل اسکول بھی ہمارے تقریباً زیادہ تر پرائمری جو شعبہ ہے ان کا ایسے ہی ہے، تو جس صورتحال میں وہ کام کر رہے ہیں وہ اصل میں ملٹی گریڈ سچویشن ہے، اور جس طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں یا جس طریقے سے انہوں نے جو ٹریننگز حاصل کی ہوئی ہیں وہ سنگل گریڈ کے حساب سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے مطلب کسی یعنی جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ اس وقت بنے گی نا جب ناممکن طریقے سے اس کام کو کیا جائے. مثلاً ایک بڑا کیکر یا نیم کا کوئی درخت ہے جہاں پر آپ 50 آدمی لگا دیں کہ جی اس درخت کو یہاں سے ہٹانا ہے یا گرانا ہے، اور وہ رسی باندھ کر 50 لوگ کھینچتے رہیں تو میرے خیال میں 1 مہینے تک وہ اپنی توانائی بھی صرف کریں گے اور وقت بھی ان کا برباد ہوگا، لیکن درخت اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے آپ صرف 1 آدمی کو ہائر کریں اور اس کو وہ آلات دے دیں جس کے ساتھ وہ کاٹ کر اس درخت کو گرا سکتا ہے، تو میرے خیال میں 1-2 گھنٹے کے اندر یہ کام ہو جائے گا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ایگزامپل ہے، اس کو ہم پرائمری لیول پہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ اس وقت جس طریقے سے کوالٹی جب آئے گی تو جو ملٹی گریڈ سچویشن میں کام کر رہے ہیں ان کو ملٹی گریڈ سچویشن میں کام کرنے کی تربیت دی جائے. تو شروع میں ڈاکٹر صاحب میں یہاں تھوڑا سا آپ کو روک کے بتاؤں، شروع میں ایک یہ میں نے دیکھا، میں چونکہ پروفیشنل انجینئر ہوں، جب ہم ایک دفعہ یہ 3rd ایجوکیشن کا ایک پروجیکٹ تھا اس میں ہم کام کر رہے تھے، تو اس میں کنسیپٹ لایا گیا تھا ملٹی گریڈ کا، تو اس میں کمرے بھی اسی طرح بنائے گئے تھے، 2 کمروں کو ملا کے ایک کمرہ بنایا گیا تھا، درمیان اس کا خالی تھا، اور 6 بلیک بورڈ وغیرہ اس طرح کی ایک کنسیپٹ لایا گیا تھا، اس طرح سے ٹریننگ بھی دی گئی تھی. تو آیا یہ ناپید ہو گیا، ختم ہو گیا، یا آپ جب سنگل گریڈ کی بات کریں تو مجھے تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے؟ نہیں، مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے نا سر کہ ایسے نہیں ہے کہ ملٹی گریڈ کا کوئی تصور نہیں ہے، انٹرنیشنلی موجود ہے. یعنی یہ صورتحال صرف پاکستان کی نہیں ہے، دنیا کے تمام ممالک کے اندر یہ صورتحال موجود ہے جی، کہ ایک ٹیچر ہے، 1 سے زیادہ کلاسز ہیں جن کو وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. یہ پاکستان کے اندر بھی ہے، انڈیا کے اندر بھی ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے، ایون کہ افغانستان میں بھی ہے. مختلف جو ممالک ہیں ہمارے جن کو اب ترقی یافتہ ممالک کے، وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ وہ اصل میں ٹیچرز کو پروفیشنلی ڈیولپ کرتے ہیں. یعنی آپ ٹیچرز ٹریننگ کسی کو بھی اٹھا لیں، مطلب فرض کریں ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن جو ہمارے خصوصاً پائٹ کے تھرو جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کالج آف ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے ان کے اندر کرائی جاتی ہے. اگر آپ BS پروگرام BA جو ایجوکیشن کے حوالے سے، جیسے آپ کے لمز میں ایجوکیشن پورا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر 4 سال کی جو ڈگری دی جاتی ہے وہاں پر وہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ ایک قسم کے پروفیشنل ٹریننگ ہے، آپ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصل میں وہ ڈگری ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ آ کر پرفارم کرے مختلف تعلیمی اداروں کے اندر. تو وہاں پر جو ٹریننگ کروائی جاتی ہے اس میں باقاعدہ یہ کانسیپٹ موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تصور کو پڑھنا اور اس کو ایک عملی طور پر اس کا اطلاق کرنا، یہ 2 فرق ہیں. وہاں پر صرف یہ زیادہ سے زیادہ اس تصور کو، میں نہیں سمجھتا کہ کیا ہمارے ٹیچر وہاں پر اس کو جو کانسیپٹ ہے
یا اس کے تصورات کا جو فہم ہے وہ حل حاصل کر کے نکلتے ہیں. اس کو پڑھایا تو جاتا ہے لیکن وہ عملی طور پر کام کیسے کرے گا اس کی پریکٹسز نہیں ہوتی. وہ گیپ ہے. تو یہاں پر ہمارے ہاں مطلب اس وقت جو ضرورت ہے کہ اگر اس کو عملی طور پر اپنایا جائے، یعنی جو ہمارے پرائمری شعبہ ہے اس کو یہ عملی طور پر اپلائی کرے تو یہ اسی طریقے سے ہوگا کہ ایک ہی آدمی کو وہ آلات دے دیے جائیں، وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس بڑے کیکر یا پھر اس نیم کے درخت کو زمین بوس کر دے گا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ اکرام اگر اس میتھڈ کو یوز کریں تو کوالٹی خود بخود آئے گی. اس لیے کہ کوالٹی اس وقت اس لیے نہیں آ رہی کہ اس طریقے سے ہم ڈیل کر ہی نہیں رہے. جی جب اس طریقے سے ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ وہ کوالٹی بھی آئے گی اس میں.